میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک بندے کو اپنا قاصد اور رسول اور ان کا ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا، جو ان کو یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے پہلے وہ لوگ جو اب مومن ہیں، مسلم ہیں، بڑی گمراہی میں تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی اس میں المومنین سے مراد صحابہ کرام تھے، کیونکہ اس وقت وہی مومن تھے، وہی مسلمان تھے دنیا میں، اور براہ راست بلا واسطہ خطاب ہے بھی ان سے۔ انہیں اللہ نے یاد دہانی فرمائی کہ تم پہلے گمراہی میں تھے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بڑی کھلی گمراہی میں تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مرکز توحید بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حرم شریف میں جگہ جگہ بت بنا رکھے تھے، وہ ان بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی مقدس یادگار صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اس کی بھی پرستش کیا کرتی تھی۔ اساف اور نائلہ، بلکہ جس کے بارے میں یہ روایات آتی ہیں کہ ایک جوڑے نے کعبۃ اللہ کی توہین کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں چھپ کر بدکاری کا ارتکاب کیا تو وہ زندہ انسان پتھر بنا دیے گئے۔ ایک کا نام اساف تھا، ایک کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں کی یا ان پتھروں کی انہوں نے ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا، یا ان کی یادگار مجسمے بنا دیے۔ ان مجسموں کو وہ پوجا کرتی تھی، اس کی عبادت کیا کرتی تھی، اس کے پاس نذرانے پیش کیا کرتی تھی۔ یعنی گمراہ تو تھے ہی، بدترین گمراہ تھے۔ کسی کو اپنا خدا بنانے کے لیے، کسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بنانے کے لیے کم سے کم اپنی عقل سے تو کچھ اس کے اندر صلاحیتیں دیکھتی۔ جن کی بہبودگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی توہین کی تھی، انہی کو خدا بنایا اور انہی کو پوجنے لگے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ لوگ تو اسلام سے پہلے بڑی کھلی گمراہی کے اندر تھے، سخت ترین گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آنکھیں کھلی. ان کے آنے سے پہلے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تہذیب کیا ہے، انسانیت کیا ہے، کوئی چیز کا پتہ نہیں تھا. گمراہیوں میں مبتلا تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو عقل نہیں تھی، وہ عقل والے لوگ تھے، سمجھ والے لوگ تھے، بہت ہوشیار، ذکی و ذہین تھے. وہ زبان میں ماہر تھے، وہ اپنی لینگویج اور اپنی زبان سارے لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے. وہ شاعر تھے، وہ ادیب تھے، خطیب تھے. ان میں دولت مند لوگ بھی تھے، ان میں سرداری اور ریاست کی اہلیت موجود تھی. سب کچھ ان میں تھا. آپ اندازہ کیجئے ان کی صلاحیتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور حتمی اور قطعی نبی کی نبوت کے واسطے اس قوم کا انتخاب فرمایا. ایسے گواروں کا انتخاب نہیں ہوا. وہ بڑے قابل لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، علم و فضل والے تھے، زبان پر قدرت رکھنے والے لوگ تھے. ان میں ادیب تھے، خطیب تھے، بڑے بڑے ماہر شاعر موجود تھے. ان کو جاہلیت نے متاثر کر رکھا تھا. ان کے اوپر نفس و شیطان نے حملہ کیا ہوا تھا. وہ سب کچھ صلاحیتیں رکھ کر ان صلاحیتوں کو حیوانی سطح پر گرا چکے تھے. انسان حیوان سے بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے. حیوان تو ہر کسی جاندار کو کہتے ہیں، لیکن انسان ان میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، علم کا تحمل کرنے کے قابل ہے، اچھے برے میں تمیز کرنے کے لائق ہے، نفع و نقصان میں فیصلہ کرنے کے لائق ہے. ہر جانور نہیں ہے، انسان ہے. اس لیے انسان اللہ کی جاندار مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. ساری مخلوق پر ان کو شرف دیا گیا. پھر وہ جو عرب کے لوگ تھے، وہ جو مکہ مکرمہ کے باسی تھے اور جو مدینہ منورہ میں زندگی گزار رہے تھے، وہ اس وقت روئے زمین کے بہت اچھے دل کے لوگ تھے، بہت اچھی صلاحیتوں کے لوگ تھے، لیکن جاہل بنے ہوئے تھے. جاہلیت ان پر غالب تھی اور وہ ہر طرح کی برائیوں میں اور ہر طرح کی خباثتوں میں اور ہر طرح کی گندگیوں میں مبتلا تھے. حد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان بتوں کو اپنا معبود سمجھتے اور ان کو پوجا کرتے تھے. اس سطح تک گر گئے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، نبوت کا ظہور ہونے سے پہلے یہ لوگ چاہے کتنے بھی اچھے تھے ہوں گے مگر کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. آدمی کی سب سے بڑی گمراہی اپنے مالک کو نہ پہچاننا ہے. آدمی کی سب سے بڑی گمراہی اپنے مالک کو پہچاننے کے باوجود اس کے ساتھ اس کی قدرت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے، کسی اور کو صحیح بنانا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی گمراہی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پہلے تو وہ لوگ بہت گمراہ تھے، بہت گمراہ تھے پہلے وہ لوگ، لیکن اللہ نے ان پر انعام فرمایا، اللہ نے ان پر احسان فرمایا. ہر نعمت اللہ کی بندے پر احسان ہے، لیکن یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ نے احسان کہہ کر جتایا ہے. اللہ نے احسان کے نام سے جتایا ہے. اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ یہ سب ہماری عطا ہے، لیکن اس کو احسان کے مد میں ظاہر نہیں فرمایا. یہاں اللہ رب العزت نے احسان کے لفظ سے اس کو جتایا تاکہ خوب سمجھے صحابہ اور صحابہ کے بعد قیامت تک کے باتوفیق بندے جن کو اللہ نے کھلی گمراہی شرک سے نکالا، وہ خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ شرک سے بچ جانا اور یہ توحید کی حقیقت کا پا جانا ان کا اپنا کمال نہیں ہے. اس کو بار بار مسلمان سوچے، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی خوبی نہیں ہے. اگر یہ خوبی تمہاری ہوتی
تو وہ اتنے خوبیوں والے لوگ تھے اور وہ اتنے ذہین و سمجھدار لوگ تھے کہ وہ کبھی شرک نہ کرتے، وہ بھی بھٹک گئے اور وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تو فضل باری ہے، جس پر ہو گیا، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کی پیداوار نہیں ہے کہ ہم مومن ہو جائیں۔ مومن ہونا احسان ہی احسان ہے اللہ کا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ۔ دیکھو یہ لوگ بہت بھٹکے ہوئے تھے، بہت گمراہ تھے، لیکن بالیقین اللہ نے ان پر احسان فرمایا۔ لقد من اللہ، اللہ نے ان پر بڑا احسان فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے جو اس گمراہ جماعت پر ہوا اور وہ ضلال مبین میں اٹے بسے لوگوں پر ہوا۔ کیا اللہ نے احسان فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو ایمان دیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو نماز کی توفیق دی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ہم نے اخلاق دی، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعہ بیان فرما دیا، مجموعے کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ وہ کیا احسان ہے اللہ کا جو اس زمانے کی گمراہ جماعت پر ہوا تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بندے بن گئے۔ وہ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ بس یہ رسول اور رسالت سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا، باقی سب چیزیں اسی کے صدقے میں، اسی کے طفیل میں، اسی کی برکت سے ملی ہیں۔ اصل احسان اللہ کا اپنے بندوں پر کیا ہو گیا کہ اللہ نے رسول بھیجا، رسالت کی امانت آئی بندوں کے پاس، رسالت کی امانت اور رسول کی بعثت، یہ ہے سب سے بڑا احسان۔ لقد من اللہ، اللہ نے یہ بڑا احسان فرمایا۔ پھر ایمان بھی ملا، پھر اسلام بھی ملا، پھر نماز روزے کی توفیق بھی ملی، پھر اللہ کی معرفت بھی ملی، پھر عبادت کا ذوق بھی ملا، پھر ذکر کی لذت بھی حاصل ہوئی، پھر خیرات کا جذبہ بھی پیدا ہوا، پھر جہاد کی ہمتیں بھی پیدا ہوئیں، پھر سب کچھ ہوا۔ لیکن وہ چھوڑو، وہ سب ایک طرف ہے، وہ ہوا کیسے؟ یہ ملا کیسے لوگوں کو؟ بندوں میں یہ صفتیں کیسے پیدا ہوئیں؟ بندوں میں یہ نعمتیں کہاں سے آئیں؟ بندے ان صفات اور ان عادات کے کیسے متحمل ہوئے؟ کہاں سے پائے؟ کون ان کا مخزن ہے؟ کس سرچشمے سے انہوں نے یہ دولت حاصل کی؟ اس کو دیکھو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا سب سے بڑا احسان، اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ان میں رسول بھیجا، رسول بھیجا۔ رسول نہ ہوتے تو کہاں کی عبادت اور کیسی تلاوت اور کیسا جہاد اور کیسی روزی اور کیسی زکاتیں؟ کچھ نہیں، سب ختم، سب جہالت تھی۔ مکے میں بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ میں 360 اصنام کی پرستش ہو رہی تھی، سارے مکے مکرمہ کا بلد اللہ الامین، اللہ کے امانت والے شہر کے چپے چپے میں مندریں قائم تھیں اور شرک ہو رہا ہے۔ کہاں کی توحید، کہاں کی عبادت، کہاں کی بندگی؟ سب کا تصور محال ہے۔ اگر رسالت کی امانت موجود نہیں ہے تو کچھ موجود نہیں، سب ختم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بڑا احسان تو بس ہمارا تمہارے اوپر یہ ہے، اذ بعث فیہم رسولا، رسول کو بھیجا ہم نے، رسول آئے، پھر سب کچھ دنیا کی ظلمتیں کافور ہوئیں، دنیا میں روشنی نمودار ہوئی، دنیا کی رات گزر گئی اور دنیا کی صبح ہوئی اور ساری دنیا چمکی، وہاں سے جہل ختم ہوا اور انسانیت کو علم کی روشنی ملی۔ وہ نبی آئے تو فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، عرب کے بدوؤں کو، امیین کی جماعت کو، جاہلوں کو اللہ نے فرمایا پڑھو، علم حاصل کرو، علم سر کا تاج ہے، علم انسانیت کی زینت ہے، علم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، رسول آئے تو پڑھنے کو علم ملا، علم کی قدر بڑھی، علم کی عزت بڑھی۔ رسول کے آنے سے پہلے دنیا علم کی عزت نہیں پہچانتی تھی، علم کے مقام بلند سے ناآشنا تھی۔ رسول آئے تو علم کیا ہے معلوم ہوا، اور جو لوگ علم جانتے تھے وہ علم 2 حرفوں کے جاننے کا نام تھا، اس کو اللہ نے علم نہیں سمجھا اور وہ حقیقت میں علم نہیں تھا۔
تو اللہ نے فرمایا علم وہ ہے جو اس میں رب کے ساتھ حاصل کیا جائے، جو رب کی معرفت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ جس علم سے عالم کو نہ پہچان سکو اس علم کا کیا حاصل ہے؟ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو رب کی نسبت سے حاصل ہو، علم وہ ہے جو رب کی معرفت کی ضمانت ہو، علم وہ ہے جس سے ہم اپنے اللہ کی ذات و صفات کو معلوم کر سکے۔ اس لیے فرمایا اقرا، پڑھو نہیں صرف بسم ربک، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ نہیں فرمایا الذی خلقکم، بلکہ یہ فرمایا الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ علم کا خالق بھی وہی ہے، یہ علم کا مالک بھی وہی ہے۔ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، وہ اپنے علم کا کچھ حصہ بندوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہوا ہے، باقی علم تو اسی کا ہے اور اسی کا اس پر قبضہ ہے۔ اس لیے اس کے نام سے پڑھو گے، اس کی دہائی دے کر پڑھو گے، اس کی معرفت کے ساتھ پڑھو گے، اس کی عظمت کے ساتھ پڑھو گے تو علم دروازے کھولے گا معرفت اور توحید کے، اور علم سرچشمہ ثابت ہوگا اللہ تک پہنچنے کا، ایک طاقت بنے گا اپنے رب کو پہچاننے کا، روح کی مضبوطی کا، باطن کی نورانیت کا۔ علم جب سرچشمہ بنتا ہے جبکہ اس علم کی نسبت اس میں رب کی طرف ہو۔ جو علم رب سے منسوب نہیں ہے، جس علم سے رب کا تعلق نہیں ہے، وہ علم دو حرفوں کی جانکاری ہے، اس کو قرآن علم نہیں کہتا، اس کو حدیث میں علم نہیں کہا جاتا۔ علم وہ ہے جس سے رب کی پہچان ہو جائے، جس سے غافل حاضر ہو جائے، جس سے بھاگا ہوا مجلس میں موجود ہو جائے، جو باغی تھا وہ فرما بردار بن جائے، جو انجان تھا وہ جاننے والا اور معرفت رکھنے والا بن جائے۔ یہ ہے علم۔ اور اسی لیے فرمایا علم تمہارے پاس نہیں ہے، علم اللہ کے پاس ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے قلم کو وسیلہ بنا کر تم کو علم عطا فرمایا اور ہر وہ چیز بتائی جس کو تم نہیں جانتے۔ کوئی انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ پہلا انسان پیدا ہوا تو مٹی کے ایک تودے میں اللہ نے اپنا حکم ڈالا تو کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ ہلنے لگے، اس کی آنکھیں دیکھنے لگی، اس کے کان سننے لگے، اور اس کی ہر جسمانی عضو میں حرکت پیدا ہوئی اللہ کے حکم سے۔ اور پھر آدم ایک چلتا پھرتا انسان، ایک عظیم مخلوقات میں اشرف بن کر اللہ کے سامنے کھڑے تھے، مگر ان کو کوئی جانکاری نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کی عقل بالکل سیل بند تھی، ابھی اس میں کوئی ایک حرف بھی نہیں گیا تھا۔ اللہ کے سامنے کھڑے تھے۔ علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ، آدم کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمائے جن کی دنیا میں ضرورت تھی، وہ سارے علوم اللہ نے اپنے حکم سے آدم کے دماغ میں خود ہی ڈال دیے، پڑھائے نہیں کتاب دے کے بٹھا کے، بلکہ اللہ نے آدم کا وہ جو بالکل سیل بند دماغ تھا، جو ابھی ابھی زندگی پایا تھا، پہلی دفعہ وجود میں آیا تھا، اس دماغ میں علم آدم الاسماء کلها، سارے علوم اکٹھے اللہ نے اس میں ڈال دی۔ اور ڈالنے کے بعد دوسری مخلوق تو کیا، نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کے سامنے، ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور ملائکہ پر ان کو عزت دینے کے بعد ملائکہ سے فرمایا اب سمجھ گئے کہ میں جو کہتا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں وہ تم سے افضل ہے، تم سے بہتر ہے، تم علم نہیں جانتے، یہ علم جانتا ہے۔ فرشتوں تمہیں علم نہیں ہے، اس کو علم ہے، میں نے اس کو علم سکھا کے اپنا شاگرد بنایا ہے کیونکہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ پس جب آدم کو تم پر فضیلت میں نے دے دی ہے تو اسجدوا لآدم فسجدوا لآدم، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سارے بندوں آدم کے سامنے سارے فرشتے جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ مقام علم کی وجہ سے آدم کو عطا فرمایا۔ یہ آدم کو علم جو ملا تو یہ علم نبوت کی برکت سے ملا، رسالت کی برکت سے ملا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنایا۔ نبی آئے، رسول آئے دنیا میں،
تو اقیم الصلاۃ ہے، نمازیں قائم کرو۔ دنیا میں نمازیں قائم کی، آج مشرق میں مغرب میں ہر جگہ نماز ہو رہی ہے، اور نماز کا بلاوا اذان، نماز کے بلاوے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان صرف ایک کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے اور اس کو روٹی روزی کی ضرورت ہے تو وہ مسجد میں چلا گیا، مؤذن بن گیا، تنخواہ مقرر ہو گئی اور وہ روزانہ 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور امت کو اس سے کیا تعلق، کیا لینا دینا؟ یہ نہیں ہے اذان۔ اذان نماز کے لیے اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ 5 دفعے یہ اللہ کا بلاوا کہ بندوں کو اس کا مالک بلا رہا ہے، دن میں 5 دفعے بلا رہا ہے۔ یہ عزت، یہ شرف رسول آئے تو ملی، رسول نہیں آئے تو یہ عزت کیسے ملتی ہے؟ ہم کو یہ عزت رسول کے آنے سے ملی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے رسول کی قدر نہیں کی اور اس عزت کی قدر نہیں کی، وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا کو یہ عزت کیسے ملی؟ دنیا کو یہ عزت کہاں سے ملی؟ رسول آئے تو عزت اذان کی ملی، عزت نماز کی ملی۔ رسول آئے تو یہ عبادت گاہوں کا وجود ہوا، رسول آیا تو یہ سجدے کے لیے مسجدیں بنائی گئی، رسول آئے تو حکم ملا وآتوا الزکاۃ، زکاتیں ادا کرو، غربا پروری کرو، اپنے مال کو اپنا مت سمجھو، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو تم کھا لو، اللہ نے زیادہ دیا ہے تو تم بھی کھاؤ، اور اللہ کے محتاج بندوں کو بھی کھلاؤ۔ تمہارے اکیلے کے واسطے زیادہ نہیں دیا ہے، اللہ ایک کو سنگل مال دیا ہے، ایک کو ڈبل دیا ہے، تو جس کو ڈبل دیا ہے وہ دونوں کا دیا ہے اللہ نے۔ کسی اور کو شریک کرو اس میں، کسی اور کو اس کے اپنا حصے دار بناؤ۔ اللہ نے ایک مصلحت سے تم کو دیا، تمہاری عزت بڑھائی، اسی کو ڈائریکٹ دے دیتے اللہ، تو اللہ ہی کی عزت بڑھتی کہ وہ کھاتا اور اللہ ہی کا شکر ادا کرتا، لیکن اللہ نے اپنے ایک بندے کے ہاتھ سے دلا کر اس بندے کی بھی عزت بڑھا دی اور اس کا مقام اونچا کر دیا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے دلایا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی بڑی عزت کی جگہ پر کوئی خدمت کرنی ہوتی ہے، کوئی مثلا مسجد کی تعمیر ہے، اس کے لیے آواز لگائی جائے اور کسی کو حصہ لینا ہوتا ہے اس میں، تو وہ اس وقت میں اس کا بیٹا ساتھ میں ہوتا ہے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ اپنے ہاتھ سے دو۔ اس کی کمائی نہیں ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، باپ کی کمائی ہے، باپ دے رہا ہے، اپنا بیٹا ساتھ میں ہے۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہوا کہ اس بچے کے ہاتھ سے دلا کر میں اپنے بچے کی عزت اونچی کروں اور میرے بچے کو دینے والا بناؤں۔ تو اللہ رب العزت اپنے سارے بندوں کا رزاق ہے، روزی اسی کے ذمہ ہے کہ وہ سارے بندوں کو روزی دے، لیکن کسی کو اللہ رب العزت روزی اپنے خزانے سے براہ راست دیتا ہے اور کسی کی روزی اپنے ہی کسی بندے کے خزانے میں ڈال کر اس کے ہاتھ سے دلاتا ہے تاکہ اس بندے کی عزت کو اونچا کرے۔ بندے نے سمجھا گنجے سانپ کی طرح یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، سب میرا، اور میری دوزخ تو کسی مال سے بھرتی نہیں اور کبھی ختم ہوتی نہیں اور ہرس ختم ہوتی نہیں۔ ارے اللہ پاک نے اپنے کچھ اور بندوں کی روزی تیرے حساب میں اس لیے ڈالی کہ تیرے ہاتھ سے دلا کر دنیا اور آخرت میں تیرا سر اونچا کر دے۔ تو تم نے کہا کہ نہیں یہ سب میرے لیے ہے، سب میرے لیے، دوسرے کو جانتا ہی نہیں، دوسرے کو پہچانتا نہیں۔ رسول آئے تو ایک ایسی امت وجود میں آئی جس امت کو دوسرے کا حق مان لینا تو کیا، اپنا حق بھی دوسرے کو دے دینا سمجھ میں آیا۔ ایسی امت وجود میں آئی، اپنا حق بھی دوسرے کو دیا۔ رسول آئے تو وہ اخلاقی سماج پیدا ہوا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں کہتا ہے کہ دیکھو بھائی آج تو مزدوری نہیں ہوئی، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے کوئی بات نہیں، کل اللہ پاک نے کھلایا تھا، آج ویسے ہی بغیر کھا کے سو جائیں گے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ پیٹ جلے گا اللہ یاد آئیں گے، اللہ کو پکاریں گے، پیٹ بھرا ہوا رہے گا اللہ کو بھول جائیں گے، وہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم ہے کہ اللہ کھلا دے اور کبھی بھوکا رکھ دے۔ ذہن بنا تھا رسول کے صدقے میں، دونوں سو گئے۔ پھر شوہر نے کہا کہ دیکھو بیگم اٹھو، ذرا چولہا جلا کے آ جاؤ۔ بیوی کہنے لگی جب پکانے کو آٹا نہیں، روٹی نہیں، کچھ نہیں، تو چولہا جلا کے کیا کریں؟ جو تھوڑی بہت لکڑیاں ہیں وہ بھی جل کے خراب ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کچھ ہے تو نہیں پکانے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں سنو میں کہہ رہا ہوں تم چولہا تو جلا دو۔ وہ فرما بردار بیوی تھی، گئی چولہا جلائی، وہ آ گئی
نہ گھر میں گوشت ہے، نہ ہمارے گھر میں آٹا ہے، نہ کچھ پکانے کو کوئی چیز ہے. کہنے لگے کیوں جلوا رہے ہیں؟ کہ کوئی بات نہیں، بس اتنی بات ہے کہ مجھے دھیان آیا، میرے دل میں خیال آیا، اگر ہمارے گھر کی چھت سے دھواں نہیں نکلے گا تو پڑوسی سمجھے گا کہ شاید ہمارے پڑوسی کے ہاں فاقہ ہے. تو اس بیچارے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی کمی اور تنگی ہو اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہمارے پاس لا کے دے دے کچھ ہدیہ کھانے کے لیے. تو غریب کے یہاں بچے بھوکے سوئیں گے، پڑوسیوں کو تکلیف ہو جائے گی. ہمیں کسی کا بوجھ نہیں بننا چاہیے، پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ تکلیف ہے، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو، ایمان والے بھائیوں کو مشکل نہ ہو. اس کے لیے چولہا جلا رہے ہیں کہ دھواں نکل جائے. معلوم ہوا کہ وہ سماج کے لوگوں کی نظر اتنی تیز تھی کہ کوئی آدمی کہے نہ کہے، آثار و قرائن سے اس کی تکلیف کو خود بھاپ کر اپنے پیٹ پہ ایثار کر کے دوسرے کو کھلایا کرتی تھی. اور دوسری طرف ان کی اخلاق کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ تکلیف آج میرے گھر میں آئی ہے اور میرا پیٹ جل رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تھوڑی سی بھول اور غلطی سے میرے پڑوسی کو تکلیف پہنچ جائے اور ان کا پیٹ جلنے لگے، اس لیے مجھے اس سے بچنا چاہیے. تو اتنا عالی درجے کا آپ تصور کرو، اخلاق کی دنیا میں کیا اس سے بھی اونچی سوچ والے کوئی انسان مل سکتے ہیں، نظر آ سکتے ہیں؟ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پہلے یہ کھلے گمراہ لوگ تھے، لیکن رسول آئے تو ان کی زندگی بدلی، رسول آئے تو ان کے اخلاق بدلے، رسول آئے تو ان کی تہذیب بدلی. یہ رسول آئے، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ رسول کو بھیجا، رسول کو بھیجا. تو میرے دوستو، عبادتوں کی بہار ہو یا ذکر و تلاوت کی خوشبو ہو یا درسگاہوں میں علم و معرفت کا فیضان ہو یا خانقاہوں میں اللہ کی یاد کی آوازیں ہوں یا معرکہ کارزار میں تلواروں کی جھنکار اور میزائلوں کا شور ہو، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو اچھا سے اچھا، یہ ہر اچھے کے پیچھے اگر کوئی ہاتھ کام کر رہا ہے تو وہ رسالت کا ہاتھ ہے، اور وہ رسالت کے احسان سے امت سے بگڈوش نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ رسول آیا، رسول آیا تمہارے درمیان میں، رسول آیا. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اور دوسری بات اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول آیا، یہ تو احسان ہے ہی، لیکن اگر اللہ رسول فرشتوں میں سے بھیجتا تو تمہارا کام نہ بنتا، تمہاری کشتی نہ چلتی. جنوں میں سے بھیجتا تو بھی تمہاری ضرورت پوری نہ ہوتی اور تمہارے اندر یہ تبدیلی نہ آتی. اللہ کا مزید احسان یہ ہے کہ رسول تو بھیجا، مگر رسول تمہیں میں سے بھیجا، تمہیں انسانوں میں سے رسول بھیجا. اللہ نے آسمان سے کوئی اور مخلوق بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے تمہیں انسانوں میں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے، انہی کی ذاتوں میں سے، انہی کے خاندان میں سے. دنیا کے خاندانوں میں آدم کی اولاد میں جو سب سے عالی مرتبت خاندان تھا وہ قریش کا خاندان تھا. قریش میں بنو ہاشم سب سے زیادہ عزت رکھنے والے تھے. بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو پورے حجاز مقدسہ کے اندر عزت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا تھا. عبد المطلب کے 10 بیٹے اور ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کو اللہ پاک نے اپنے آخری رسول کے باپ ہونے کا شرف عطا فرمایا اور عبداللہ کی پشت سے آمینہ کے پیٹ میں اس نور کو منتقل فرمایا جو آدم سے لے کر پروردگار عالم نے حضرت عبداللہ تک اس طرح منتقل کیا تھا کہ یہ نور جس پشت میں تھا اس پشت نے کبھی بتوں کے آگے اپنے کو نہیں چھپایا. حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک رسول اللہ کے جتنے دادا اجداد ہیں تاریخ گواہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے بت کے آگے اپنے سر کو جھکایا ہو، کیونکہ ان کی اولاد میں اللہ کو اس موحد امام توحید کو پیدا فرمانا تھا جو اللہ کے غیر کو پہچانتا ہی نہیں. اللہ اس کو پیدا کرنا چاہتے تھے. اس لیے حضرت عبداللہ
کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا و مولانا و حبیبنا و سندنا و شفیعنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا. آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ آئے، بہار آئی دین کی، عمل کی، اخلاق کی، تہذیب کی، انسانیت کی، خدا تعالیٰ کی یاد کی، اس کے ذکر کی، انسانیت نوازی کی، ہمدردی کی، غمگساری کی. آپ تشریف لائے تو بہار آئی، بیوگان کو سہارا ملا، یتیموں کو سرپرست ملا، غریبوں کو ماوا و ملجا ملا، بے سہاروں کو ہمدردی اور سہارے ملے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا سے غرور کا سر نیچا ہوا، بادشاہوں کا ظلم ختم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عدل قائم ہوا، انصاف کی عدالتیں اور ترازویں قائم کی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانوں کی نابرابری کو مٹایا گیا اور سب کو کہا گیا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے کنبے ہیں. یہ خاندان قبیلوں کی تقسیم اللہ کی تقسیم نہیں، جاہلیت کی تقسیم ہے. اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا سکھایا. اللہ کے رسول آئے تو اپنی بڑائی کو جھکا کر اللہ کی بڑائی کو سر بلند کرنا اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کا پیغام لے کر جینا انسانیت کو معلوم ہوا. رسول آئے تو سب کچھ آیا، رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے دوستو، اللہ پاک نے یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے رسول کو بھیجا بھی، اور اسی مہینے میں ہمارے رسول کو بلایا بھی. اسی میں بھیجا، اسی میں بلایا. دنیا کے خوشیوں کی تاریخ میں اس سے بڑا خوشی کا کوئی موسم نہیں، اور دنیا کے غم و اندوہ کی تاریخ میں اس سے بڑا ماتم اور غم کا کوئی موقع نہیں. اسی مہینے میں اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، جس کو احسان جتایا قرآن میں، اور اسی مہینے میں ان کو پردہ کروایا اور دنیا سے آخرت کی طرف بلا دیا. اس مہینے میں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ضمیر زندہ ہونے چاہیے، مسلمانوں کی غفلتیں ختم ہونی چاہیے، مسلمانوں کی گناہوں کے اوپر جرت ٹوٹنی چاہیے، مسلمانوں کو نیکیوں کی طرف قلب کا میلان اور رجحان ہونا چاہیے، مسجدیں آباد ہونی چاہیے، اذانوں کے بعد کسی کی غیرت باہر ٹھہرنے کی اجازت نہ دے، وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. کیونکہ اذان میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم بھول جاتے ہیں کہ کس کو یاد دلایا جا رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. ہماری بہنیں نہا دھو کر کے پاکیزہ حالت میں وضو بنا کر آٹا گوندھ رہی ہیں، پوریاں بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کھیر چڑھائی جا رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں. مصلی بچھانے والا کوئی نہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اللہ کی پکار پر لبیک کہنے والا نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سنتے ہیں تو محمد کون ہیں ہمارے بچوں کو پتا نہیں، ہماری عورتوں کو پتا نہیں. وہ اتنا جانتے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے نبی ہیں، ان کے لیے کھیر بنا کر پوریاں بنا کر کھانا چاہیے. بس اتنا سمجھ میں آیا. نہ نبی کا خون نظر آ رہا ہے، نہ نبی کی آہیں دکھائی دے رہی ہیں، نہ نبی کے آنسوؤں سے زمین پر سجدے کی جگہ کیچڑ بن رہی ہے، بھیگ رہی ہے، وہ نظر آ رہی ہے. نہ نبی کا راتوں کو اٹھ کر اللہم امتی امتی میں صبح کر دینا، اور حضرت عائشہ کا یہ سننا کہ سینے مبارک میں گریا کی کثرت سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کھولتی ہے تو آواز آتی ہے. اور میں جا کے سن رہی ہوں کہ آخر اتنا رو رو کے نبی اللہ سے کیا مانگ رہا ہے. تو نہ اپنے گھر والوں کی روٹی مانگ رہا ہے، نہ اپنے گھر کے ضروریات، بلکہ وہ کہہ رہے تھے اللہم امتی امتی. یہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. وہ راتوں میں مانگ رہے تھے، اور ہمیں کھانے کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. نبی کے نام سے نمازی تک سمجھ میں نہیں آئی مسلمان. یہ ہمارا حشر ہوگا. میرے دوستو، سب سے بڑا احسان رسالت ہے، رسالت جو اللہ نے بھیجی ہے. اور وہ رسالت کیا ہے؟ وہ سب کچھ جو نبی نے ہم کو دیا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے قرآن تم کو پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم،
اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک صاف کرتا ہے غیر اللہ کی محبت سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے اس موقع پر کرسچنوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح اپنے اپنے پیشواؤں کی پیدائش کے نام پر طرح طرح کے تماشے کرنے کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھی دل کے دکھ کا احساس کرنے والے بن جائیں. ان کا سینے میں جو دل تھا وہ جو تڑپتا تھا تو کیوں تڑپتا تھا، اور ان کے آنکھیں جو آنسو بہاتی تھی تو کس لیے بہاتی تھی، اور وہ ہمیشہ متواصل الاحزان، ہر وقت غمگین رہتے تھے تو کس غم میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے. امت اگر وفادار بننا چاہتی ہے اور کل سر قیامت ان کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر نوش کر کے عمر بھر کی پیاس بجھانا چاہتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ نبی کے سینے میں کروٹیں لینے والے غموں کا احساس کرو، اور نبی کے دل میں اٹھنے والے احساسات کا احساس کرو، اور نبی کی آنکھوں کی قیمت بننے کی کوشش کرو کہ ان کے ایک آنسو کی پوری دنیا کے انسان اپنا خون دے کر قیمت نہیں ادا کر سکتے، لیکن وہ کروڑوں آنسو اس امت کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے جو نکلے ہیں، اگر اس کی قیمت ہم بن سکتے ہیں اور ان کو خوش کر سکتے ہیں تو اپنے کو جہنم والی زندگی سے بچا کر خوش کر سکتے ہیں. آج ہم جہنم میں جھلس رہے ہیں، بے حیائی کے، بے حجابی کے، بے پردگی کے، فحاشی کے، بدکاری کے، زناکاری کے، جھوٹ کے، رشوت کے، سود کے، حرام کے، شراب کے، ہر برائی کی جہنم میں جھلس رہے ہیں. رسول آیا تھا ہم کو اس سے بچانے کے لیے، ہم اس سے نکل جائیں. یہی ہے رسول کے دل کو خوش کرنے کا سامان، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.